وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ قانون کے مطلوب عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی مفاد کی خاطر بعض سیاسی جماعتیں عوام کو اداروں کے خلاف بھڑکانے کی غلطی کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اور سلیکٹڈ ٹولہ گھر جانے کی تیاری کرے۔ وزیر اعظم کا پلان 90 دن میں کرپشن کے خاتمے کا تھا، لیکن ان کا صرف آٹا چینی چوری کا پلان مکمل ہوا۔ عمران صاحب پلان تو آپ کا تھا کہ کسی سے بھی بھیک نہیں مانگیں گے، لیکن پورے ملک کو بھکاری بنا دیا۔ آپ کا پلان تو انڈوں، کٹے، بکرے، مرغیوں سے پاکستان کو دنیا کی بہترین معیشت بنانا بھی تھا۔ پاکستان کو خدشہ ہے کہ بھارت افغانستان کو پاکستان میں انتشار اور عدم استحکام پھیلانے کے لیے استعمال کرے گا۔ بھارت کی حکومت سے دوستی کی بہت کوشش کی، لیکن RSS نظریاتی طور پر پاکستان کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں پاک افغان تجارت اور سرمایہ کاری فورم سے خطاب۔ کہا پاکستان کی حکومت، فوج اور تمام ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں تشدد میں کمی آئے اور امن قائم ہو۔ بھارت کی پڑوسی ممالک کو گیدڑ بھبکیاں۔ بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کی پاکستان اور چین کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں۔ کہا مفادات کے تحفظ کی جنگ بھارت سے باہر بھی لڑیں گے۔ اجیت ڈوول نے دھمکیوں کو بھارتی بیانیے سے جوڑ دیا۔ چند گھنٹوں بعد ہی بھارتی حکومت کو چین سے پٹائی یاد آ گئی۔ اجیت ڈوول کے بیان کی وضاحت کرنا پڑ گئی۔ وضاحت میں کہا ڈوول کی تقریر چین سے متعلق یا کسی مخصوص صورتحال کے لیے نہیں تھی، وہ کسی ملک کا حوالہ نہیں دے رہے تھے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا ہے کہ اجیت ڈوول کی ہائبرڈ وار اور دہشت گردی کی دھمکی اور اویس نورانی کی بلوچستان کی علیحدگی کی بات کیا محض ایک اتفاق ہے؟ بھارتی NSA اور PDM کا ایک ہی موقف آنا کیا محض اتفاق ہے؟ مریم نواز کا جبری گمشدگی کو دریافت کرنا اور نواز شریف کا فوج میں بغاوت کا بیج بونا کیا اتفاق ہے؟ مریم نواز کا جبری گمشدگی کا معاملہ اچانک دریافت کرنا حیران کن ہے۔ حکومت جبری گمشدگی سے متعلق بل لا رہی ہے۔ PDM کا جلسہ درمیانے درجے کا تھا، لوگوں نے سنجیدہ نہیں لیا۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی کی نیوز کانفرنس۔ کہا مولانا فضل الرحمان نے DI خان کے الیکشن میں ہار کا غصہ نکالا۔ مریم نواز کی تقریر لعنت سے شروع ہو کر لعنت پر ختم ہوئی۔ جلسے میں وزیر اعلیٰ کے منصب کو گالی دی گئی، آئین سے ماورا تقاریر کی گئیں۔ بلوچستان میں پسماندگی کے اصل ذمہ دار جلسہ گاہ کے اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ پاکستان کا گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر کے بیان پر احتجاج۔ فرانسیسی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ فرانس کے صدر کی غیر ذمہ دارانہ بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کسی کو حق نہیں کہ آزادی اظہار کی آڑ میں مسلمانوں کی دل آزاری کرے۔ اقوام متحدہ اسلام مخالف نفرت انگیز بیانیے کا نوٹس۔ لاہور کی انڈر ورلڈ کے بے تاج بادشاہ بننے کا جنون، سینکڑوں گھروں کے چراغ گل کر گیا۔ چند روز قبل عاطف عرف عاطی بولنے والا اپنے ہی گھر میں سر میں فائر مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں سینئر صحافی نادر چودھری سے۔ جی نادر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی انڈر ورلڈ کی موجودگی سے قطعی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا حصہ بننے کے لیے مختلف جرائم پیشہ عناصر اور ان کے ہاں ایک عرصہ دراز تک کام کرنے والے درندوں اور گینگ وار کی فلموں اور آج کل کے گانوں جن میں اسلحہ کی بلا دریغ نمائش اور قتل و غارت دکھائی جاتی ہے، متاثر ہونے والے نوعمر لڑکوں کی بہت بڑی تعداد جرائم کی دنیا کا رخ کر رہی ہے۔ اگر تختہ لاہور کے انڈر ورلڈ پر راج کرنے کے تاریخ بارے بات کی جائے تو یہ سلسلہ کب شروع ہوا، تو یہ باوثوق ذرائع کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل اعتماد کے ساتھ کہ یہ کب شروع ہوا، لیکن گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ عروج پر ہے، جس کے نتیجے میں شروع ہونے والی خاندانی دشمنیوں نے اب تک کئی گھروں کے چراغ جو ہے وہ گل کر دیے ہیں۔ بلا ٹرکاں والا، اس کا بیٹا ٹیپو ٹرکاں والا، بابا حنیفہ، بابا شفیق، اسد پرنس، عابد چودھری، عاطف چودھری، ہمایوں گجر، بھولا سنیرا، ناجی بٹ، کالی گجر، ثنا گجر، نثار گجر، مبین بٹ، ملک ندیم کیبل والا، بھولا گرنیڈ اور اس کے بیٹے کاشف سمیت شانی اور مانی دو بھائی بھی گینگ وار کا شکار ہو کر جانے پانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی 20 اور 21 اکتوبر کی رات کو ایک نامعلوم خاتون کے ہاتھوں قتل ہونے والے بھولے گرنیڈ مرحوم کے بیٹے اور اس کے قتل کے کیس کی پیروی کرنے والے مدعی عاطف ذکریہ عرف عاطی بھولے کا قتل ہے، جس نے لاہور کے جرائم پیشہ اور دشمن دار گروپوں کو شدید پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد انڈر ورلڈ سے جڑے اس شخص نے
جس کے کسی نہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی تعلقات تھے، تو انہوں نے ان تعلقات کو ختم کر دیا ہے کہ کہیں وہ بھی آتی بولے والے کی طرح ناگہانی موت نہ مارے جائیں۔ آتی بولے والے کے قتل بارے پولیس رائے کا کہنا ہے کہ متعلقہ لڑکی نے یہ قتل نہیں کیا، بلکہ مبینہ طور پر لڑکی نے ملنے والے ٹارگٹ کے مطابق آتی بولے والے کو پہلے بے ہوش کیا اور اپنے ساتھیوں کو آگاہ کیا، جس کے بعد 2 موٹر سائیکلوں پر 4 شوٹر آئے، جنہوں نے گھر میں گھس کر عاطف عرف آتی بولے والے کے سر میں گولی مار کر اسے قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ تاہم پولیس تمام پہلوؤں پر تفتیش کر رہی ہے اور اس حوالے سے ابھی مزید تفتیش جاری ہے، اور اس تفتیش کے بعد جو ہے وہ مزید حقائق منظر عام پر آئیں گے۔ جی بہت شکریہ نادر، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔